الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی کرم نوازیوں سے ہم اس کی رضا کے لیے حاضر ہیں. اللہ ہمارا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کی یہ محفل پاک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نسبت سے ہے اور آپ کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ اولیاء کے درمیان ایسے ہی ہیں جیسے انبیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بچپن سے ہی آپ پر طریقت اور معرفت غالب رہی. روایات میں آتا ہے کہ آپ کی والدہ سے پہلے دن لوگ پوچھنے آئے رمضان شریف کا چاند نظر نہیں آیا تھا تو پوچھنے آئے بتائیں رمضان شریف کا چاند نہیں نظر آیا روزہ ہے کہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ روزہ رکھ لو آج صبح سے عبد القادر نے دودھ نہیں دیا. صبح سے عبد القادر نے ایسے اور یہ ایسے نہیں ہوا ہر بات کے پیچھے ایک ریزن ایک وجہ ہوتی ہے. روایات میں آتا ہے کہ اللہ الصمد ایک نوجوان تھا تو وہ ایک دریا کنارے بیٹھا عبادت کر رہا تھا. دریا میں ایک سیب بہتا ہوا آیا تو انہوں نے پکڑ کے کھا لیا. جب کھا لیا تو دل میں خیال آیا کہ یہ میرا تو تھا ہی نہیں. ویسے تو اس کا انسان کا ہے ہی کچھ نہیں لیکن اگر یہ اس کا ہو جائے تو پھر سارا کچھ اس کا ہے. اگر یہ اس کا ہو جائے ہم سودا سستا کرتے ہیں. ایاس محمود اور ایاس تھے نا تو محمود نے کہا کہ جس کو جو پسند ہے اس پر ہاتھ رکھ لے. کسی نے کسی پر ہاتھ رکھ لیا کسی نے کسی پر ہاتھ رکھ لیا. محمود بیٹھا تھا تخت پر ایاز نے جا کر محمود پہ ہاتھ رکھ لیا کہا سجنا مجھے تو تو چاہیے یہ سارا کچھ میرے کسی کام کا نہیں ہے. تو ہم سودا چھوٹا کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے سودے کرتے ہیں. ہم آؤ اس رب کو اس سے مانگ لیں تجھ سے تجھی کو مانگ کر رہا اچھا رہا منگتا تیرا. پھر پیچھے کچھ نہیں رہتا. ہماری جولیاں تنگ ہیں
ایک اربا پتی شخص ہو نا تو اس سے 10 روپے مانگو تو مانگنے والے کو شرم آنی چاہیے کہ 10 روپے مانگ رہا ہے یا 10,000 مانگ رہا ہے، نہیں 10 کروڑ مانگو اس سے۔ مانگنے کا بھی لیول رکھو، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ وہ پوچھ رہا ہو بندے تو چاہتا کیا ہے، بول نہ جیسے تو کہے گا ہم ویسے ہی کر دیں گے۔ بہلول دانا سے پوچھا نا آج کل کیا چل رہا ہے، جب وہ واقعہ ہو چکا جنت والا، آج کل کیا چل رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں آج کل یہ چلتا ہے میری مرضی سے لوگ مرتے ہیں، میری مرضی سے لوگ جیتے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا، سائل پوچھنے والوں نے کہا یہ تو غلط، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ انہوں نے کہا چھوٹی سی بات ہے، ہم نے اپنی مرضی کو اس کی مرضی میں شامل کر دیا ہے، ہم نے اپنی مرضی کو اس کی مرضی میں شامل کر دیا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، جب اس کے رنگ میں بندہ رنگا جاتا ہے تو بندے کا بندہ ہی ہونا نہیں رہتا، اور حدیث قدسی ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ جلوہ کسی اور کا ہو جاتا ہے۔ بس ہم سودا چھوٹا چھوٹا کرتے ہیں، چھوٹا چھوٹا سودا کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ ارے یاری اس کے ساتھ، وہ کی پنجابی کی مثال ہے، یاری اٹھا لینا کہ دروازے چھوٹے نہیں رکھی ہے۔ ہائے ہائے، تو انہوں نے وہ سیب کھا لیا، دل میں خیال آیا کہ یہ سیب تو میرا نہیں تھا، چل پڑے، دیکھا کہ ایک باغ کی ٹہنیاں جھکی ہوئی تھی، باغ کے مالک سے ملے، مختصر باغ کے مالک سے ملے، کہنے لگے کہ میں نے سیب کھا لیا ہے، اگر مزدوری لینی ہے تو حکم فرما دے، نہیں تو معاف فرمانے کا معافی موفی کوئی نہیں۔ وہ بھی اہل نظر تھے، وہ بھی جانی جان تھے، جاننے والے تھے، وہ ان کا ہیرا آیا ہے، ہیرے کی قدر جوہری جانتا ہے، دوسرا کون جانے، نہیں تو وہ تو گدھے کے گلے میں لٹکا دیا جاتا ہے۔ ہیرے کو ہر کوئی نہیں جانتا، جوہری جانے، قدر نبیدہ کی جاننے دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ جانن والے سوں گئے وچ مدینے، قدر پھلاندہ بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پھلاندہ گرج کی جانے مردے کھامن والی۔ اچھا یہ تو ہیرا ہے۔ 12 سال مزدوری کرائی، 12 سال کے بعد کہا اب کیا حکم ہے، کہنے لگے ابھی معافی نہیں ہے، میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، پاؤں سے چل نہیں سکتی، ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتی، کانوں سے سن نہیں سکتی، شادی کرو گے تو معافی ملے گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب سیب تو معاف کروانا، ایک سیب، کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے سودا۔ شادی ہو گئی، مائی صاحبہ کے پاس پہنچے، بڑی حسین و جمیل تھی، باہر آئے، عرض کرتے ہیں کہ وہ تو بڑی حسین و جمیل ہیں، کہنے لگے وہی تو ہیں، وہ بات اور رمز کی تھی، آنکھوں سے اندھی کیوں ہیں، غلط چیز دیکھی نہیں، غلط چیز سنی نہیں، غلط طرف چل کے نہیں گئے، وہ تو بات اور تھی۔ اور ایسے یہ ماں باپ ہیں حضور غوث پاک کے، ایسے ماں باپ ہو تو پھر پہلے پیدا ہونے والا بچہ بھی غوث ہوتا، پھر پیدا ہونے والا بھی غوث ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ ہاں بابا فرید کہتے تھے نا اڑ ونجو تو مر ونجو، تو حضور غوث پاک بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تو کہتے تھے بھائی اللہ 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 اللہ، مارنے اور زندہ کرنے کا کھیلا کرتے تھے بچپن میں۔ ایک شریعت والے لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی میں بات سمجھا دوں، ایک طریقت والے لوگ ہوتے ہیں، خالی شریعت والے مولوی، خالی طریقت والے مجذوب، شریعت اور طریقت والے ولی ہوتے ہیں، آگے معرفت والے لوگ ہوتے ہیں، حقیقت والے لوگ ہوتے ہیں، 5واں درجہ بہت کم بیان کیا جاتا ہے جو ہمارا ٹاپک ہے، اصلیت والے لوگ، اصل والے لوگ، یہ اپنی اصلیت کو نہیں بھولتے کہ میں آیا کدھر سے، میں آیا کدھر سے۔ تو آج ان کی نسبت سے یہ محفل ہے، یہ پہچان والے لوگ ہوتے ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ آج
چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا دیا گیا ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ یہ کھیل ہوتے تھے ہمارے مسلمانوں کے، ہمارے مسلمان ہی ہمارے مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ بس ادھر سے صاف کرنے کی دیر ہوتی ہے، ادھر سے بات ادھر سے بنتی ہے، بس وہ روشن ہونے کی دیر ہوتی ہے، اس لیے آپ کو روشن ضمیر کہا گیا۔ حضور غوث پاک کو روشن ضمیر، اور ایسے نہیں تھا 40 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، انوار و تجلیات کا یہ عالم ہوتا تھا کہ 70 ہزار کا مجمع ہوتا اور 70 لاشیں آپ کے اجتماع میں سے اٹھا کرتی تھی۔ 40 سال تک درس نظامی پڑھایا آپ نے حضور غوث پاک نے۔ لوگ کہتے ہیں بس یہ 11ویں والے پیر ہے، پتہ کچھ نہیں، اور کیا مت ماری گئی ہے تم لوگوں کی۔ بڑے بڑے جرنیل جنہوں نے دنیا فتح کی ہے سارے حضور غوث پاک کے فیض یافتہ تھے۔ 40 سال تک مدرسہ ایک دن چھٹی نہیں کی، اور ہفتے میں 2 اجتماع ہوتے تھے۔ ایک عرب سے آ گیا کوئی عالم صرف و نحو کا، بہت بڑا عالم تھا، تو اس نے سوچا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ حضور غوث پاک صرف و نحو کتنا جانتے ہیں۔ یہ صرف و نحو درس نظامی کا ایک ہوتا ہے جس سے قرآن گرامر سمجھی جاتی ہے۔ جب آپ کو صرف و نحو کا نقطہ بیان کرتے، اس نے ہاتھ میں ڈوری پکڑی ہوئی تھی، اس عربی عالم نے، آپ گرا لگا دیتے یکدم آپ نے حضور غوث پاک اپنی چیر مبارک پہ کھڑے ہوئے، مسند سے کھڑے ہوئے، اس کا نام لیا، ارے فلاں بھی فلاں، میں تیرے اندر کی گرا کھول رہا ہوں تو گرا لگائی جا رہا ہے۔ وہ تڑپ کے گرے عالم، کپڑے پاڑ دیے، بے خود ہو گئے۔ یہی چلتا ہے ان طرح کی محفلوں میں، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے۔ عقل جب ختم ہوتی ہے تو عشق شروع ہوتا ہے، عقل یار کے دروازے تک لے جاتی ہے اور عشق محبوب کے چہرے تک لے جاتا ہے، اور عشق پاگل ہوئے بغیر نہیں ملتا۔ حضور مولا علی فرماتے جب تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک لوگ اس کو پاگل نہ کہتے۔ باب بلے شاہ کہتے ہیں لوکی کافر کافر آگ دے تو آہو آہو آگ، عاشق ہوئیں رب دا ہوئی ملامت لاکھ۔ اگر واقعی رب کا عاشق ہے، اگر ویسے ہی ہے مجنون، پروانہ ہے، پھونڈ پروانہ، پھر نہیں ہوتا کچھ۔ اگر واقعی اس سے محبت، اس سے لو لگ گئی، پھر بہت کچھ ہوتا ہے، پھر وہ نہیں چھوڑتا، وہ لجپال ہے، ہو نہ کچھ پھر بات علیحدہ۔ وہ کہتے ہیں نا کسی عاشق نے، کوئی پروانہ تھا، ایسے ہی پروانہ نہیں تھا، پونڈ تھا، پوچھا کہ شمع دیکھو، دیکھ کے آؤ شمع کہاں جل رہی ہے۔ وہ کچھ دیر کے بعد گیا، خود کو پروانہ کہہ رہا تھا، ادھر سے کہا فلاں جگہ پہ شمع جل رہی ہے، تو وہ بزرگ کہتے ہیں تو پروانہ نہیں ہے، ہائے 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 ہائے، تو پروانہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کیوں؟ آپ نے کہا تھا بتانا، کہنے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ پروانہ ہو، شمع کے قریب جائے اور بچ کے آ جائے، ڈھونگی ہوگا کوئی۔ اس لیے عشق شروع ہوتا ہے وہاں، اس کے بغیر بات نہیں بنتی۔ تو فرمایا کہ میں تو گرہ کھولنے کے لیے آیا، تو آج ان کی محفل ہے، اپنے دلوں کی گرہ کھلنے دینا، ایسے نہ بیٹھنا، گرہ کھولنا، کھلوانا دل کی۔ اندر ہی سب کچھ ہے، وچے جیڑے وچے بیڑے وچے ونج مہانے ہو، 14 طبق دل دے اندر تمبو وانگ تانے ہو، جو دل دا محرم ہوئے سوئیو رب بچھانے ہو۔ ادھر سے ہی ہوتا ہے صحیح اور غلط، ادھر سے نہیں ہوتا، تاجوں سے نہیں ہوتا، جبوں کبوں سے نہیں ہوتا، ادھر سے ہوتا ہے، اندر سے ہوتا ہے صحیح، اندر سے صحیح اور اندر سے غلط ہوتا ہے۔ تو آپ کی پوری زندگی دین اسلام کی تبلیغ کے لیے گزری ہے، ایسے نہیں گزاری زندگی۔ اتنا ٹائم کون دے سکتا ہے بے لوس ہو کر؟ آج کیا مولوی پیسے لے کے تقریر کرتا ہے اور معاذ اللہ غوث پاک پہ بات کرتا ہے، تقریر پیسے لے کے کرتا ہے۔ ان کی زندگی اسٹڈی کر کے تو دیکھو، پوری زندگی کھانا نہیں ملا تو پرواہ نہیں کی، مرغے کھانے ہوتے ہیں ہم نے، اور ہم بات کرتے ہیں ان کے سائے تک نہیں پہنچ سکتے حضور غوث پاک کی۔
ایک عالم آ گئے, قرآن کی ترجمے کی بات ہونا شروع ہو گئی. آپ نے ایک آیت پڑھی, انہوں نے اس کا ترجمہ کیا. آپ نے اسی آیت کا دوسرا ترجمہ کیا, وہ کہنے لگا انا عالم, میں جانتا ہوں. آپ نے تیسرا ترجمہ کیا, کہنے لگے انا عالم, میں جانتا ہوں. چوتھا, پانچواں, ساتواں, دسواں ترجمہ کیا, وہ کہنے لگا میں 11واں کیا, کہنے لگے لا عالم, میں نہیں جانتا. 12واں, 13واں, 53 ترجمے کیے حضور غوث پاک نے, 53 ترجمے کیے ایک آیت کے, 53 ترجمے کیے. بات وہاں پہ ختم نہیں ہوئی, ایسے سامنے بیٹھا تھا, کہا قریب آ, سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمانے لگے آؤ کان سے حال کی طرف چلتے ہیں. اس نے کپڑے پھاڑ لیے, بے خود ہو گیا. تو یہ محفل حال ہوتی ہے, یہ جو اپنی چلتی ہے, اس لیے اس میں وجد ہوتا ہے, اس لیے اس میں وجد ہوتا ہے. اور لوگ بعض کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے, یہ کہاں لکھا ہے, یہ لکھنے لکھانے کی باتیں بڑی آ گئی. اللہ, ہزاروں حدیث ہے, دھیان نہیں ہے تیرا, تو نے اس طریقے سے دین کو سمجھا نہیں ہے. حبشہ کے لوگ آتے تھے مدینہ شریف میں, مدینہ شریف میں آتے تھے اور ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگاتے تھے اور ساتھ رقص کرتے تھے. ہائے ہائے ہائے. طریقت کی ایک بات کرتا چلوں, طریقت والوں کے لیے, جس کو ناپسند آئے مجھے واپس کر دے. طریقت والوں کے لیے ایک بات کرتا چلوں, جب حضور کو پیدا کیا گیا, حضور کو تخلیق کیا گیا, رب کائنات نے حضور کو تخلیق کیا, تو رب کائنات تخلیق کر کے خود فدا ہو گیا. ہزاروں سال وجد میں رہا, ہزاروں سال رقص میں رہا. کیا بات کرتے ہیں. عالم ارواح میں روحے, جب کہا, ٹائم کو تھوڑا میں صرف اشارے دے رہا ہوں, الستو بربکم, جب وہ ویلا لگا, اللہ سج کے سامنے بیٹھا ساری روحوں کے, اور سب دیدار کر کے آئے رب کا. آج کوئی مانتا ہے, کوئی نہیں مانتا, اور تو نہیں پہنچ سکتا ہوگا, تیری بات ہے. کہا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا قالوا بلی, کچھ نے انکار کر دیا, کچھ نے کچھ کہا ہی نہیں, وہ رقص کرنا شروع ہو گئے, وجد کرنا شروع ہو گئے. وہ پہچان والے لوگ تھے, تفریق ادھر ہی ہو گئی تھی ساری. تو یہ بات ہے یار, تو پہنچ نہ سکے, یہ تیرا مقدر ہے. وہ تو کہتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں, دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, ذرا گردن جھکائی اور دیکھ لیا, ذرا گردن جھکائی اور دیکھ لیا. اللہ رب العزت ہم سب کا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ادب کے ساتھ بیٹھیے گا, حضور غوث پاک کی نسبت سے محفل ہے, جتنا کوئی باادب ہوگا اتنے لے. باادب ہی بامراد ہوا کرتا ہے, بے ادب کا طریقت نام ہی ادب کا ہے, طریقت نام ہی ادب کا ہے. مجنو تھا نا, مجنو بڑا مشہور ہے, کیا اس نے وہ نمازیں پڑھی ہیں یار؟ کیا ہوا تھا, لیلا کی گلی سے کتا آیا, مجنو نے پکڑا, اس کے پاؤں چومنا شروع ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ تو پاگل ہے, کتا پلید ہوتا ہے, اس کے پاؤں چومتا ہے. مجنو کہتا نہیں, پاگل میں نہیں ہوں, پاگل تم لوگ ہو. ابھی ابھی لیلا کی گلی سے گزر کے آیا ہے, لیلا گزری ہوگی, اس پاؤں کی جگہ پر شاید اس کے بھی پاؤں لگ گئے ہوگے, اس لیے چومتا. میں اس لیے لیلا کتے کے پاؤں چوم رہا ہوں. لیلا کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے. تو ہم لوگ تو قادری ہیں یار, ہم تو قادری ہیں یار, ہم چشتی ہیں یار. اللہ صمد, ہم صابر ولی. اللہ رب العزت سب کا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمیں دین کی صحیح فہم فراست عطا فرمائے, زندگیوں میں دین آ جائے ہمارے. وما علینا الا البلاغ.